اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا بس اب سے کچھ ہی دیر کے بعد 10 محرم کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ رات جسے ہم شب عاشور کہتے ہیں، اس رات میں جناب عباس بھی موجود ہیں اور محمد بھی موجود ہیں، قاسم و اکبر بھی موجود ہیں۔ سرزمین کربلا کا کلیجہ تھرا رہا ہے۔ علی کی بیٹی کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ صبح کو میرا ماجہ شہید کر دیا جائے گا۔ جناب زینب بار بار اپنے ماجہ کے خیمے میں آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں، میرے غریب، میرے مظلوم، کیا کوئی اب راستہ ہے کہ تمہاری جان بچ جائے؟ امام حسین نے ارشاد فرمایا، زینب، جو میں نے طفلی میں وعدہ کیا تھا اس کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ عزیزان گرامی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شب عاشور خیام حسینی سے اس طریقے سے عبادت الہی کی آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ جیسے شہد کے مکھیوں کی گھرمنانے کی آواز۔ رات بھر عبادت الہی میں، اور اللہ کے رسول کا نواسا کچھ دیر کے لیے خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ عزیزان گرامی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور نہ ہی میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں پڑھ پاؤں۔ بڑا بے کسی کا منظر تھا، بڑا مظلومی کا منظر تھا۔ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، اسی میں غنودگی سی طاری ہوئی تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا، بابا کیا بات ہے؟ کہا، میرا نانا انتظار کرتا ہے۔ کہا، میرا نانا انتظار کر رہا ہے، میری ماں میدان میں آ چکی ہے، میرا بابا آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ کلال بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ اٹھا اور اٹھنے کے بعد چاہا کہ ایک ایک خیمے کا مطالعہ کریں۔ بس آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے جیسے ہی جناب زینب کے خیمے کے قریب پہنچے تو جناب زینب کی آواز آ رہی تھی، اون محمد، کل تم علی اکبر سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا، اگر ورنہ میں اپنی ماں کے سامنے کھڑی نہیں ہو پاؤں گی۔ امام حسین گریہ کرتے ہوئے اور آگے بڑھے۔ اب منزل وہ آئی کہ جناب ام فروہ قاسم کو لیے بیٹھی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہیں، اے بیٹا، میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے علاوہ، تو اپنی جان کو سب سے پہلے علی اکبر کا قربان کر دینا، ورنہ میں تمہارے بابا کو منہ نہیں دکھلا پاؤں گی۔ امام حسین گریہ کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی لیلا کے خیمے کے قریب پہنچے، کیا دیکھا کہ لیلا علی اکبر کے بالوں میں شانہ کر رہی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے کہ اے بیٹا، سیدہ کے لال سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا، ورنہ میں شہزادی کو منہ نہیں دکھلا پاؤں گی۔ بس یہ کہتے ہوئے جیسے سنتے ہوئے امام حسین آگے بڑھے اور چاہا کہ جناب عباس کے خیمے کے اندر داخل ہو جائیں، بس جیسے ہی قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ علی کا لال تلوار پہ سیکل کر رہا ہے اور صبح کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھنے کے بعد سیدہ کے لال نے تلوار لے لی اور تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک جملہ کہا، عباس، اگر تم جنگ کے ارادے سے آئے ہو تو واپس مدینے چلے جاؤ، میں جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ بس شہزادے نے سر جھکا کے کہا، آقا، جو آپ کی مرضی ہے وہ یہ غلام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد سیدہ کلال تمام خیموں کا مطالعہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ
تنہا مقتل کی طرف بڑھا. کبھی دائیں طرف دیکھتے تھے, کبھی بائیں طرف دیکھتے تھے, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے, لیکن کچھ شک ہوا کہ شاید کوئی آ رہا ہے. اب جو مڑ کے دیکھا تو جناب زہیر چلے آ رہے ہیں. پلٹ کے کہا کہ زہیر رات زیادہ ہو چکی ہے, تم اس وقت خیمے سے باہر کیوں نکل آئے؟ فوراً پلٹ کے کہا آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ تنہا میدان میں جائیں. میں کہوں گا زہیر ذرا عصر کے وقت آ جانا. یہی سیدہ کلال آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ارے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, کوئی آواز پہ آواز دینے والا نہیں ہے. اس کے بعد زہیر کو اپنے ساتھ لیا. زہیر آگے تو آؤ میں تمہیں مقتل کی زیارت کرا دوں. امام حسین زہیر کو لے کے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے چلے جا رہے ہیں اے زہیر سامنے دیکھو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ میرا قاسم ایڑیا رگڑ رہا ہوگا. اے زہیر ارے یہ جو مقام دیکھ رہے ہو یہاں میرے اون و محمد پڑے ہوئے ہوں گے, جہاں ان کی لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوں گے. یہ کہتے چلے جا رہے. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا اے زہیر ذرا سامنے تو دیکھو, ارے یہاں پہ میرا علی اکبر جس کے کلیجے سے میں برچھی کا بل کھینچوں گا. عزادارو میں آپ سے زیادہ رونے کے لیے نہیں کہوں گا, یہ شب عاشور ہے, جتنا گریہ کیجئے گا. شہزادی پرسہ لینے کے لیے آ چکی ہے. یہ کہنے کے بعد سیدہ کلال اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ آواز دی زہیر لیکن آواز نہیں آتی, پھر آواز دی زہیر لیکن پھر آواز نہیں آتی. ایک مرتبہ سیدہ کلال نے بازو پکڑ کے کہا زہیر میں تمہیں آواز دے رہا ہوں, تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے. ایک مرتبہ زہیر نے چوک کے کہا موقع کیا, مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں تمہیں آواز دیتا ہوں. کہا کہ مولا کیا کروں؟ جب آپ آواز دے رہے تھے ایک دکھیاری بی بی ایک دکھیاری بی بی اس طریقے سے گریہ کر رہی ہے ارے جیسے اس کا جوان مر گیا ہو. اے مولا اس میدان میں رات کی تاریکی میں یہ کون بی بی ہے؟ بس یہ سننا تھا. حسین نے پلٹ کے کہا اے زہیر ارے میری ماں آ گئی اپنے بالوں سے سرزمین کربلا. جزاکم ربکم. عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اے زہیر میری ماں آ گئی اور اپنے بالوں سے سرزمین کربلا کو صاف کر رہی ہے اور آواز دے رہی ہے اے حسین تیری دکھیاری ماں آ گئی. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا, صبح کا سورج طلوع ہوا, جنگ کا آغاز ہوا. وہ وقت آیا کہ جب حسین ساری شہادتیں پیش کر چکے. میں اس سے پہلے کی مجلس میں شہزادے علی اصغر کے مسائل پڑھ چکا, لیکن دو روایات چھوٹی چھوٹی آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور گریہ کر لیجئے گا. میری ماں بہنیں سن رہی ہے, اگر ان کی آغوش میں بچے ہوں تو کلیجے سے لگا لیں کہ جب امام حسین علی اصغر کو سپرد لحد کر چکے. بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا, میں زیادہ نہیں. یہ شب عاشور ہے کہ جب سپرد لحد کر دیا اور سیدہ کلال درجہ شہادت پہ فائز ہو چکا. اس کے بعد جب خیموں میں آگ لگا دی گئی, عزادارو شام کے وقت ہر ماں کو اس کا بچہ یاد آتا ہے. شام کو اس کا بچہ یاد آتا ہے. جناب رباب آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی, بڑھنے کے بعد کہتی ہیں اے بھابی کیا بات ہے, یہ جلے ہوئے خیمے کی رات پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیے. کہا کہ یہ کیا ہے کہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. بس یہ سننا تھا. جناب رباب بڑی تیزی سے دوڑی, ہائے رے شام ہو گئی میرا اصغر, ارے میرا اصغر مجھے یاد آ رہا ہے. عزیزان گرامی اب وہ منظر آ گیا کہ جب
سر سعد نے پلٹ کے کہا کہ تمام شہداء کے سر کاٹ لیے جائیں، سارے سر قطع کر لیے گئے، لیکن جب گنا گیا تو اس میں ایک سر نہیں تھا۔ بس آخری جملے میں نے زحمت تمام کر دی، جب سروں کو گنا گیا تو اس میں ایک سر کم تھا۔ پھر سر سعد نے پلٹ کے کہا کہ لگتا ہے کہ حسین نے اصغر کو، اس ننھے مجاہد کو کہیں پہ دفن کر دیا ہے، جاؤ جا کے اس کی میت کو ڈھونڈو۔ بس ادھر سے خولی چلا اور جناب رباب جلے ہوئے خیمے کی راہ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، بس خولی ملون اپنا نیزہ سرزمین کربلا پہ چبوتا ہے۔ رباب دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ چیخ نکلنا شروع ہو گئی۔ جناب رباب کی آنکھوں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی خولی نے نیزہ چبویا، رباب کی چیخ نکلی۔ زینب دوڑی ہوئی آ گئی، بھابی کیا بات ہے؟ ارے کہا سامنے دیکھو۔ کیا دیکھا کہ جیسے ہی نیزہ نکالا، اصغر کی لاش۔ ہائے ہائے ہائے، عزاداروں میں اس سے زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہے۔ میں نے بہت قیامت کے مسائل آپ کے حوالے کر دیے، اب اس سے زیادہ میں کیا پڑھوں؟ بس جناب رباب نے کیا منظر دیکھا کہ خولی نے جناب اصغر کے بالوں کو پکڑا۔ جناب رباب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ادھر سے تلوار چلی، بچے کا سر قطع ہوا، رباب کی چیخ نکلی، ہائے میرا اصغر، ارے میرے لال، کم سے کم تجھے قبر میں سن لیا ہونا۔ انا للہ